بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا، آپ فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا، کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بے دل ارزا کی طرح تھرانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بھانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بھراتی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ضب و کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی، محسن قدیمی کے یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھلا دیا کہ جس کی لونڈی ہو اس کے سامنے، اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، بخدائے لا یزال خوف خداوندی مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کو کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا وہ گھڑی کا لطف، ایک گھڑی کا یہ لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت مآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ، پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں و ترسا ہے۔ ہائے میری تو سارے عمر اپنی بدکاریوں، سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنا منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا ہے۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سام بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر بعد گریہ و زاری کے جناب باری تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔
اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر کے مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سچا واقعہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو یہ واقعہ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جتنے بھی بڑے گناہ ہو اللہ کے در پہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کر کے اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں اور معافی پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے، اور دوستوں کے ساتھ بھی اس واقعے کو شیئر کریں، اور واقعہ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔